ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بند کر دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آج تاریخ 26 شوال 1444 ہجری 17 مئی 2023 عیسوی چہارشنبے کا دن ہے اور بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے محفل اقبال شناسی 1115واں لیکچر ہے. اقبال اور مودودی رحمۃ اللہ علیہ مضمون ہے. خطاب کریں گے جناب محمد ضیاء الدین نیار صاحب. میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد ضیاء الدین نیار صاحب سے وہ ڈائس بنائیں. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہمارے محترم افتخار بھائی صاحب، ناظم الدین صاحب، ناظم اجلاس، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مہینہ رمضان کا مصروفیت کا رہا اور مجالس کا پوسٹ پون کر دی گئی تھی. چھوڑیے اس کے بغیر ایک عرصے کے بعد رمضان سے پہلے ہمارا یہ اجتماع ہوا تھا اور اس دوران رمضان کریم کے روزے رکھنے اور عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. پھر میرے سے عنوان شبیر احمد صاحب نے طلب کیا تو ایک دم جو ہے ذہن پھر گیا کہ ایک شخصیت علامہ اقبال کی ہے، دوسری شخصیت مولانا مودودی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو شخصیتیں ہیں. ان دونوں کے خیالات میں جو تغیر پایا جاتا تھا یا یکسانیت تھی. مودودی صاحب کو شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں تھی. کہیں آپ دیکھیں گے کہیں کہیں اکا دکا شعر مل جاتا ہے اگر ان کی تحریر پڑھا جائے. کتابیں بے حساب لکھی انہوں نے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور یہیں شہر حیدرآباد سے بمشکل 2 کلومیٹر ہوگا جو حسین ساگر ہے. حسین ساگر سے پہلے کا جو چوراہا ہے، سگنل ہے، وہاں پر مسجد کے کمروں میں بھی لوگ آ کے رہتے تھے کرائے سے. اب بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. تو آ کے مولانا مودودی اورنگ آباد سے آ کے اس مکان میں مقیم تھے. ان کے ایک بھائی بھی تھے، ان کا ذکر بہت کم آتا ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب جامع مسجد دلی کی جامع مسجد میں محمد علی جوہر جو ہے تقریر کر رہے تھے اور اس زمانے کا جو موضوع تھا تحریک خلافت. تحریک خلافت بڑے زوروں پہ چل رہی تھی. بولو بی اماں کی، بلکہ محمد علی جوہر اور شوکت علی کا ان کی والدہ نے نعرہ دیا تھا کہ تم دونوں بیٹے ترکی کی خلافت کو آزادی دلانا، نصیب کرنا.
تو یہ بڑی تحریک چلی ہندوستان میں، اور عجیب بات ہوتی ہے ذرا غور نہیں کرنے کی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب جامع مسجد دلی میں تھے تو محمد علی جوہر تقریر کر رہے تھے. اس تقریر میں انہوں نے کہا، کون مولانا مودودی سے جو ہے مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ کاش آج کوئی ہمارے پاس اسلام کے جہاد کے نقطہ نظر کو پیش کرنے میں کوئی کر سکتا ہے، کوئی عالم ہے جو اچھی کتاب لکھے. یہ تقریر میں سوال اٹھایا تو بڑی ہی، تو یہ نوجوان تھے مولانا مودودی، تو ان کے دل پہ وہ بات اثر کر گئی، اور وہ نئے مصنف تھے لکھنے والے. اور ہم جانتے ہیں کہ بھئی ایک صدی 100-150 کتابیں انہوں نے لکھی بے شک. تو اس موقع پر مولانا مودودی کے دل پر یہ چوٹ لگی جو مولانا محمد علی جوہر نے اپیل کی تھی، جو موجود تھے سامعین نماز سے پہلے خطاب کرتے ہوئے. ان کی انگریزی بہت اچھی تھی، کامریڈ نامی ایک انگریزی اخبار نکالتے تھے اور بہترین مقرر تھے. تو خواہش کی کہ کاش، محمد علی جوہر نے خواہش کی کاش کوئی اسلام کے نظریے جہاد پر لکھنے والا ہو. تو یہ بات چوٹ کر گئی ان کے دل پر، اور گھر گئے، پھر جو ہے ارادہ کیا، اور الجہاد فی الاسلام کتاب بہت مشہور کتاب ہے علامہ اقبال کی، علامہ مودودی کی. آپ کے پرانی حویلی کا جو کتب خانہ ہے وہاں پر مل جائے گی، اور اگر دستیاب نہیں ہے تو وہ جو سیلر ہیں وہ شاکر، وہ آپ کو کتاب منگوا کر دیں گے. بڑی ہی غیر معمولی تحقیق کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی. اب جب ان کو ملا موقع، کس کو، محمد علی جوہر کو معلوم ہوا کہ بھئی ایک میرے کہنے پر ایک آدمی نے جن کا نام مودودی ہے انہوں نے کتاب لکھی. تو الجہاد فی الاسلام غیر معمولی کتاب ہے. ان کے نقاد بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو پسند کیا، مولانا مناظر گیلانی اور مختلف علماء کرام انڈیا پاکستان میں ہر جگہ مقبول ہوئی کتاب. تو یہ تھے مولانا مودودی جو اورنگ آباد سے آ کر اس مسجد کے کمرے میں مقیم تھے، اور ان کی عمر جو ہے کیا تھی، بمشکل 25-26 سال کی تھی. تو ایک مصنف نام یاد نہیں آ رہا ہے کہ مولانا کون سے مولانا تھا نہیں معلوم، انہوں تلاش کرتے کرتے جب دیکھا انہوں نے اس کتاب جہاد فی الاسلام کو، تو تلاش کرتے کرتے یہ کہاں رہتے ہیں خام پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر استقبال کے لیے ایک لڑکا آیا اور ان کا خیر مقدم کیا، اور دروازہ کھول کے دیوان خان بٹھا دے کے حضرت گول ہو گئے. بعض وقت ہو جاتا نا، ابھی بھول گئے یا کیا ہوا. تو مودودی صاحب بھی جو ہے اندر چلے گئے. ابھی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئیں گے، بٹھا کے تو چلے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آئے، اور وہ یہ سمجھے محمد علی جوہر یہ لڑکا جو ہے وہ مصنف کا بیٹا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے. تو کیونکہ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ کم عمر لڑکا جو بمشکل جو ہے 25-26 سال کا رہا ہوگا. تو پھر پوچھا کہ بھئی میں مولانا مودودی سے ملنے آیا ہوں، آپ سے نہیں. تو انہوں نے کہا مودودی میں ہی ہوں. بڑے بھائی کا نام ابو الخیر مودودی تھا. اور یہ دونوں بھائی، خاص طور سے بڑے بھائی ابو الخیر مودودی جو ہے دائرہ معارف عثمان یونیورسٹی کا، وہاں پر خطوط نویسی کرتے تھے، وہ جاب کر رہے تھے،
اورنگ آباد سے حیدرآباد آ کر ایک کتابیں لکھنا ان کا مشغلہ تھا. تو میں اس تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں بعض محققین بھی ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں، اور اگرچہ کہ نوجوانوں کو آج کل کوئی مطالعے کا شوق نہیں رہ گیا ہے، کہ مطالعہ بہت کم کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہوں گے اب تو کمپیوٹر کا بہانہ تو ایسا ہو گیا کہ جو چاہے گوگل کو مارو اور جو ہے جاب چھٹ سے مل جائے. اب وہ بچوں کے پیچھے پیچھے ماں باپ گھر والے سب پیچھے بھاگ رہے، کہاں ہے، کدھر ہے. لیکن اس طرح سے کنٹرول ہونے والا نہیں ہے بچوں کا جو ماحول ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ضمناً میں تذکرہ کر دوں کہ اس لڑکوں میں یہ بہت ان کے کردار کو خراب کر رہا ہے. اس سمجھا کے بتا کے اپنے گھروں میں بچے جو ہے مچھردان بھی گرا ہوا تو اندر چھپا کے جو ہے دیکھتے رہتے ہیں، اور اس سے بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں. تو لہٰذا اس کو ہم اپنے اپنے گھروں میں یہ نافذ کریں کہ یہ موبائل جو ہے اس کے فوائد بہت کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. تو برادران عزیز، میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے سوانحی خاکہ آپ کے سامنے لکھا، اور جب یہ کچھ عمر ہو گئی ان کی 40 سال کے قریب، تو پھر ان کو علامہ اقبال نے حیدرآباد سے پٹھان کوٹ منتقل ہونے کے لیے کہا. پٹھان کوٹ پنجاب میں جو ہے وہاں آنے کے لیے، اور تحقیق کرنا جو چاہتے ہیں آپ، تحقیق کو وہاں آپ کو اچھا محل سہولتیں مل جائیں گی اور آپ اپنا تحقیقی کام کر سکیں گے. تو چنانچہ یہ اس دعوت کو قبول کرنے اور تقریباً 4-6 مہینے اس کی تیاری میں لگ گئے، اور تیاری میں جو ہے آپ یہاں سے نارتھ انڈیا گئے. نارتھ انڈیا الجمیت جو پیپر نکلتا تھا، الجمیت پیپر کے بھی یہ کیا تھے، ایڈیٹر تھے. اور اسی طرح مولانا مودودی علیہ رحمہ جب دیکھے کہ مسلمانوں کو بہت برا زوال آیا ہے، بہت برا، مورخ تھے اور بڑے تحقیقی انداز سے لکھتے تھے کتابیں. اسی وجہ سے تو ترجمان القرآن جو ایک صاحب یہاں نام یاد نہیں آ رہا، وہ جو ہے شروع کیے تھے ترجمان القرآن، جو اب بھی ماہنامہ نکلتا ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے آج کل آتا نہیں ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے میل میں دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کتاب پرچہ جو اتنا قدیم ہے، 75 ایئرس اولڈ، جب سے وہ پابندی سے نکل رہا ہے اور ابھی بھی پاکستان میں نکل رہا ہے. اس میں بھی تحقیقی مضامین ہوتے ہیں. تو وہ جمیعت العلماء اور اپنے بھائی کی ساتھ مل کر ایڈیٹر بنتے ہوئے انہوں نے ایک لوگوں کو جمع بھی کیا اور وہ کتاب بھی لکھی. کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے ایک پرچہ ترجمان القرآن نامی جاری کیا. اور اس زمانے میں عام طور پہ جو علماء تھے کتابیں لکھتے اور رسائل نکالتے. جیسا 20ویں صدی ہم نے دیکھا، کھلونا دیکھا، عورتوں کا جو ہے میگزین آتا تھا، بچوں کا نور آتا تھا، صدق جدید نکلتا تھا لکھنؤ سے. تو ایک قطار تھی لکھنے والوں کی اور پڑھنے والوں کی. لیکن کیا کیا جائے کہ یہ ہم لوگ جو ہے اس کی اہمیت کو کھو رہے ہیں اور ہم مطالعہ نہیں کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مطالعے کی طرف دھیان دیا جائے، اپنی معلومات میں اضافہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اب تو ایسا ہے کہ روتے روتے بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری گھگی بن جاتی ہے، آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوتا، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح سے ان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. یہ سب حالات اتنے گمبھیر ہیں کہ اس سے زیادہ خراب حالات اس وقت تھے، کہتے ہیں لوگ،
لیکن آپ یقین کیجئے اگر ہم بہت ہی دلچسپی کے ساتھ ریسرچ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ سینکڑوں جو ہے مقالے لکھے جا رہے ہیں، اور اس زمانے میں 1924 سے لے کے 1938 تک 14 سال میں بہت سارے جرائد نکلتے تھے، اور جرائد کے نکلنے کے ساتھ ساتھ لوگ پڑھتے بھی شوق سے تھے۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے ترجمان القرآن نکالنا شروع کیا، اور وہ آج تک پاکستان میں نکل رہا ہے، آج تک اتنی پابندی سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی اسے انٹرنیٹ سے مل سکتا ہے، کہیں بھی مل سکتا ہے، آپ ضرور حاصل کیجئے، یا ہماری ایک لائبریری میں منگا لیجئے تاکہ لوگ بیٹھ کر پڑھ سکیں۔ تو حالات مودودی صاحب کے اس زمانے میں اور علامہ اقبال کے بعد ہمارے زمانے میں حالات بہت گمبھیر ہیں۔ مایوس کرنا نہیں ہے، میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تائسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا، میں تو اسے ویسے ہی تعبیر کرتا ہوں، میں پازیٹیو انداز میں سوچ رہا ہوں، تو مجھے سبھی لوگ دعا کر رہے تھے، اب جو ہے الحمدللہ جو نتائج کرناٹکا کے آئے ہیں اس سے جو ہے کچھ مظلوموں کی داد رسی کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم گزشتہ 10 سال سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے ووٹرس رائٹ کا صحیح استعمال کریں۔ بڑی مشکل جو ہے پیوستہ الیکشن میں 32% پولنگ ہوئی، جبکہ اب کی بار 65% جو ہے پولنگ ہوئی ہے۔ بہتر ہے، لیکن ہمارے کو جو حقوق حاصل ہیں اس حقوق کا استعمال کرتے ہوئے قانونی اعتبار سے ہم اپنا کچھ رول ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر یہی دھوکہ کھا گئے۔ میں ذرا تھوڑا پیچھے سے آگے واقعات کو یہ مربوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو محمد علی جوہر اور شوکت علی دونوں بہت بے باک لوگ تھے، گاندھی جی کو بہت چاہتے تھے، گاندھی جی ان کو چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی قیادت بھی گاندھی جی کے حوالے تھی۔ تو گاندھی جی نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، خود ان گڈ سے ان کے اسماء کا ان کو ختم کر دیتا ہے، اور مولانا محمد علی جوہر جو گاندھی جی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اب ایک آدھ ہم کو واقعہ ملتا ہے نا کہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال کو کہ گاندھی جی نے کہا کہ حکومت کرو تو ابو بکر جیسی کرو، حکومت کرو تو عمر ابن خطاب کی طرح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دیانت داری بے مثل ہے۔ جبکہ ٹیگور ساؤتھ افریقہ سے اپنے وطن کو لوٹ رہے تھے، اور اس پانی کے جہاز میں سفر ہو رہا تھا۔ گرودیو ٹیگور جن کا نام مشہور ہے، اور جو علامہ اقبال سے بھی ان کی خط و مراست ہوتی رہتی تھی، تو مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جہاز کے عرشیے پر تھے، شام میں بیٹھ کے تفریحی انداز سے گفتگو کرتے تھے۔ تو اس میں گرودیو سے مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ بدھا کی تعلیمات بھی ایسی اچھی ہیں کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، کیا بات ہے انہوں نے نہیں کیا؟ تو
علامہ اقبال نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج ہے اور ان کی تاریخی ہر ادا جو ہے تحریر کی ہوئی ہے، اور پیروی کرنے والے لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیروی کرتے ہیں، اس لیے انہیں کامیابی ہوئی، کیونکہ ایک وہ نمونہ، ایک ماڈل ہے۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماڈل ہونے کی حیثیت سے ہمارا معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر سنت نبوی اختیار کرنا ہمارے پاس نہ صرف مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، نقل کیا ہوا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تقریروں کے اندر اور اپنے عمل کے ذریعے کس طرح سے ہے۔ سینکڑوں آپ واقعات سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد دوسرے دن صبح میں کپڑے کا تھان جو ہے موڑے پہ ڈال کر فروخت کرنے کے لیے نکلے، تو راستے میں حضرت عمر فاروق مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے، ارے یہ کدھر، آپ خلیفہ نامزد کر دیے گئے ہیں اور اب آج سے آپ کا یہ بزنس بند۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، تو پھر میں اپنے اہل و عیال کو پالوں گا کیسے اگر میں کام نہ کرا تو، کام نہ کیا؟ تو چنانچہ طے پایا، عبیدہ ابن جراح جو اس وقت ٹریجرر تھے، آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا گیا کہ ماہانہ جو ہے آپ کو 800 درہم دیے جائیں۔ تو اتفاق رائے سے لے کے اب وہ لے جا کے زوجہ محترمہ کے حوالے کیے۔ 2 سال 2 مہینے میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق۔ تو ان کا چھوڑا ہوا ترکہ جو تھا اس کو تلاش کرے تو صرف جو ہے 800 درہم تھا یا 8000 درہم تھا۔ اندازہ لگائیے کہ موقع دیا جا رہا ہے، آپ تجارت کریں، آپ کو بحیثیت خلیفہ تجارت کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگ تھے جی۔ اور ہم ہیں کہ حل من مزید، ہم کو اور کیا مل سکتا ہے؟ ہمارے نیفے کے ناڑے سے بھی اگر پانی سے نچوڑ لیا جائے تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ساری کی ساری دولت ہمارے پاس ہے۔ تو یہ حرص، یہ تمنا اور ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل نہ کرنا، چاہے وہ خاندان میں ہو، چاہے پڑوس میں ہو، چاہے انسانیت کے ناطے دوستوں میں ہو، ہم کو جو ہے اپنے پڑوس میں رہنے والوں کا اور غریب رشتہ داروں کا، سب کا جو ہے ہم کو خیال رکھنا۔ اس میں سینکڑوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جیتے تھے۔ اگر دل میں جو ہے تڑپ ہو، سوز ہو اور اسلامی تعلیمات کا پرتو ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر ہم جو ہے ایسے نہیں رہیں گے، ہم ایسے نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ جن کو بولتے ہیں، تو ان سے ان کی 2 بیٹیاں ملنے کے لیے آئیں۔ جب وہ بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو 2 بیٹیاں آئیں تو کیا ہے، چہرے پر جو ہے کپڑا لپیٹ کر آ رہی ہے۔ کیوں ایسا کیوں آ رہے بیٹے، بلکہ والد صاحب پوچھے تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکیاں بھوکے اور فاقز میں تھے، پیاز کھا کر آئے ہیں، اب ان کو اندیشہ یہ ہے کہ ابو کے پاس جب جائیں گے تو پیاز کی بدبو جو ہے ان کے پاس آ جائے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو عام طور پہ جہاں بھی ہم کو کچھ بولنے کا موقع ملتا ہے تو یہی ہے کہ بھئی
نماز پڑھو نماز پڑھو. بے شک نماز برائیوں سے رکتی ہے. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بلا شبہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں کو روکتی ہے. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھیں لیکن نماز میں جو استغراق خوب ڈوب کر اس کی گہرائی میں جا کر کریں تو اور نماز کے لیے رکعت باندھیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پیٹھ میں خنجر بھونک دیا گیا ہے. حضرت علی کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا ہے. اب اس کو نکالنے کی کوشش کریں تو تکلیف ہو رہی نکلنا. تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں خنجر کو دوبارہ میری پیٹھ میں داخل کر دیں اور خنجر کے ساتھ خنجر سے نجات دیں مجھے. اس تکلیف سے اسی وقت نجات دے سکتے ہیں جب خنجر رکھ کر اپنی پیٹھ میں میں اپنے تکلیف دور کروں گا. ورنہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیوں ایسا ہے. اس لیے کہ وہ لوگوں کو خدا جو ہے پوری زندگی کے اندر موجود تھا. اللہ کی معیت, اللہ کی جو ہے ساتھ, اللہ کا ساتھ ہمیشہ جو ان کے پیش نظر رہتا تھا. اسی لیے تبھی تو کہتے ہیں کہ ہم کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کہ ہم دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں, دنیا میں پڑ جاتے ہیں. دنیا کمانے سے نہیں روکا, میں بار بار اس بات کو دوہراتا ہوں, بلکہ توازن ہونا. زندگی, دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے توازن چاہیے. چنانچہ بعض لڑکے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اب ان کی آئے جلدی سے وضو بھی ایسی کر لیا اور جلدی آگے جماعت میں شریک ہو کے بھاگی. اماموں کو آواز آتی, وہ لوگ بیچارے جو ہے مختصر کر دیتے نماز کو. تو آنے کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد اب آپ نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور 4 رکعت 4 نمازیں تھیں, 4 رکعت جو ہے آپ نے اس کی امامت فرمائی. تو نماز السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ بولنے کے بعد مقتدی اٹھے. مقتدیوں نے کہا کہ آپ 1 رکعت کم پڑھائے, 1 رکعت کم پڑھائے ہیں, آپ نماز کو دوہرا لیجیے. تو کیوں کہ بچے بعض وقت ذہن کہاں رہتا ہے, کرکٹ میں رہتا, فٹ بال میں رہتا, کوئی کھلونوں میں رہتا, اور یا کسی بزنس مین سے بات چیت کا رہتا. ہر ایک کے مصروفیات الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہتا امام صاحب 4 رکعت کے 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھائے. تو ان کو چاہیے تھا کہ بھئی پوری دل جمعی کے ساتھ حاضر خدا کے سامنے ہو. اور خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے, اگر نماز میرے نماز کو جائزہ لیں گے تو میں جو ہے کیا کروں گا, پوری کوشش کروں گا کہ جماعت میں شریک رہوں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, اور خدا تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم نے کتنی نمازیں, کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں. تو مختصر بات یہ ہے کہ چاہے کوئی ہو, امیر ہو, غریب ہو, جی, اور بہترین تقویٰ کرنے والا ہو, سب کی نماز میں وہ حضور اور استحضار, وہ حضور اور استحضار یعنی کیا بات, ہمیں پوری طرح دل جمعی کے ساتھ حاضر. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت آنے کے بعد پھر وہ ایمان آئے گا, پھر وہ اللہ کی مدد آئے گی. سورہ بقرہ میں ہے, اے اللہ
ہمارے اللہ کی مدد کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تھوڑی سی تڑپ میں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے دشمن جو ہے ہم سے زیادہ وہ محنت کر رہے ہیں اور دشمنوں کو ختم کرنے کا پورا کوشش کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی پابندی ضرور کریں، لیکن نماز کی پابندی ایسی کریں کہ جس جماعی کے ساتھ ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی تاریخ میں آتا ہے کہ رستم کے دربار میں حضرت علی کو نہیں، کسی دوسرے صحابی کو بھیجا گیا، تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایران کی جنگ قادسیہ ہے، اور دیکھا کہ راستے میں ایک بہترین مرصع بولے تو بعض بچے نہیں سمجھتے ہوں گے اردو، مرصع نے اچھا بنایا ہوا ہے، ہیرے جڑے ہوئے، اس میں بہت ہی قیمتی ہوگا۔ وہ بدو تھا، اس کو مل گیا، بدو لے کر دوڑا اپنے امیر کے پاس پہنچتا ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ پہنچ کر جو ہے اپنے کرتے کے دامن میں چھپایا ہوا تھا، وہ امیر المومنین سعد بن وقاص کے حوالے کرتا ہے۔ وہ نیچے سے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، یہ بدو اور اتنا قیمتی ہار لے کے فرار نہیں ہو گیا، یہاں تک دینے کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے، اس جو جوان نے کیا کہا، فوجی نے، کہ میرا نام میرا خدا جانتا ہے، میں ان کو اللہ کو اپنا نام بتانے کے لیے نہیں کیا ہے، یہ صرف اللہ بہتر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا دیانتداری ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ایسا معاشرہ تشکیل پانا تو انشاءاللہ پھر دوسرے لوگ بھی بولیں گے یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں اپنے ابو بکر صدیق جیسا آپ کا کپڑے لے کر نکل رہے تھے، یا حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، لیکن ایک شکن بھی رہی، ایک تھوڑا سا بھی نقصان ہوا کپڑے کے تھان سے، تو بتائے تو اس کی بے چینی حضرت علی کو اتنی تھی کہ اس کو تلاش کرتے کرتے جو ہے اس کو اس کی چیز پہنچانا چاہتے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ اقبال اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یقین کیجیے اس زمانے کے بڑے عبقری ہیں، بڑا گہرا مطالعہ ہے ان لوگوں کا، اور بہت ہی اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ خود میں پڑھا بھی ہوگا، اگر نہیں پڑھیں تو آپ نظر ڈالی۔ الحمدللہ اب تو اکثر لوگ فارغ البال بیٹھے ہیں، بچے بھی ہو گئے، تعلیم بھی ہو گئی، اور ہم کو کچھ اپنے آخرت کی تیاری کرنا ہے، تو یہی ہے کہ مطالعے کو بڑھائیں، اور مطالعہ جب تک بڑھتا رہے گا انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی ہوتی رہے گی، اور ایسی میٹنگز میں بھی شریک ہونا چاہیے تاکہ اپنے معلومات میں اضافہ ہو، یا نہ بھی ہو تو سوالات کر سکتے ہیں، لوگ آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے رفتہ رفتہ ہمارے اس فورم میں جو لوگ آتے تھے اب کم ہو گئے، کئی لوگ گزشتہ 2-3 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے، مستر مجاز جی، اور جی سید امتیاز الدین، بالکل حال میں سید امتیاز الدین صاحب اقبال اکیڈمی کے معتمد رہے 20-22 سال، اور اتنے بھولے اور اتنے سادہ مزاج۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی نام و نمود نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے جی، اور گئے بھی تو ایسا گئے کہ دوستوں کو بتایا بھی نہیں، اور فاطمہ بیگم، پروین صاحبہ،
اور ضیاء الدین شکیب صاحب، کتنوں کے نام لوں، ایک دو کے نہیں. تو میری یہ تجویز ہے کہ ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد ایک اجتماع رکھیں جس میں رفتگان جو ہمارے کو چھوڑ کر رفتہ ہو گئے، چلے گئے، ان کی یاد میں ایک جلسہ منعقد کریں، کیونکہ ان لوگوں کی جو تحقیق، مطالعہ اور پھر خود ہمارے اس گروپ میں شامل رہ کر بڑی خدمات ان لوگوں نے انجام دی ہیں. اب ایک دوسری بات ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ ان کلاسز کی وہی بار بار غلام مرزانی صاحب بھی اپنی صحت کی وجہ سے بعض وقت آتے ہیں، بعض وقت نہیں آتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے. لیکن ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو لوگ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے. اور اس فریضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کم سے کم آپ میں سے 1 یا 2 آدمی کو ساتھ لے کر آئے. بھائی افتخار صاحب ہمارے بہت پابندی سے سال سے جو ہے اس اجتماع میں شریک رہتے ہیں. یہ ان کی محبتیں ہیں، اور جب اس کے لیے اردو ادب کے لیے بھی ان کے دل میں بڑا درد ہے. تو ہماری لائبریریز ہیں، یہاں کی لائبریری ہے، اقبال اکیڈمی کی لائبریری ہے جہاں 50,000 کتابیں موجود ہیں. تو آپ اتوار کو کسی ایک دن آ کے بیٹھ کے کتابیں منتخب کر لیجئے، اور بعد میں 2-4 ہفتے میں 2-4 کتابیں پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کیجئے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور میں تو اسی بات کا قائل ہوں کہ اختلاف رائے ہو بھی، لیکن ہم جو ہے ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے. ہم ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں. ہم جو ہے اللہ کی ہماری محبت ہے، اللہ ہی کے لیے ہماری دشمنی ہے. یہ ہم کسی پر فوقیت دینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہونا یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام کو پر عمل کریں، اور اسلام کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں جو ہے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں. چنانچہ جب وہ بدو آیا اور خنجر لے آیا اور یہ کہا کہ میرا نام میرا خدا جانتا ہے، وہ اجر لینے والا ہے. اور ایسی طرح تاتاریوں میں سے ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے عربوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ڈرپوک ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے. تو انہوں نے اس لڑکے نے یہ کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو، تمہارے ختم کرنے کے لیے میں تلوار لے کر آتا ہوں گھر سے، تم کہیں جانا نہیں. تو اندر اتنا حوصلہ پست ہو چکا تھا، اتنا حوصلہ پست ہو چکا تھا کہ وہ آدمی آنے تک بھاگ کے بھی نہیں جا سکتا. تو یہ خوف اپنے دلوں سے بالکل نکالیے. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد نصرت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن گھر میں بھی ماحول اس بات کا رکھیں کہ بچے خوفزدہ نہ ہوں، کوئی بھی خوفزدہ نہ ہو. انشاءاللہ اللہ ہمارے پر فضل فرمائے گا. ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی مدد آئی جائے گی تو سب جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی چونکہ کچھ وقت رہ گیا ہے تو میں اس میں کیری آن کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ایک واقعہ تھا. ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوئی اور کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئے، اور ان گرفتار ہو کے آنے والوں میں ایک خاتون بھی تھی. ایک جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے کچھ صحابہ ہیں. صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا یہ عورت جو دوڑ رہی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چکر لگا رہی ہے، یہ کس لیے بے چین ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ اس لیے بے چین ہے کہ اس کا دودھ شریک بیٹا، اس کا دودھ پینے والا بچہ وہ دشمنوں کے کیمپ میں رہ گیا، اور میں اس کو لڑکے کو ادھر چھوڑ کر ادھر آ گئی. اب وہ ماں تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوگی تو کیسا
رو رہا ہوگا, چلا رہا. تو ماں کی جو محبت ہوتی ہے بے حساب ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بندوں سے اللہ بھی ایسے ہی محبت کرتا ہے. تو اللہ کے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. الذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. تو جد و جہد کرنے کے لیے بھی آمادہ ہونا چاہیے. اور ایک ایسی قوم جو دنیا بھر میں اپنا ایک مقام رکھتی تھی, آج ہم اس لیے کہ غفلت کا شکار ہو گئے. ہماری تحقیق, ہمارا مطالعہ دینی تعلیم ہو یا آخرت کی تعلیم ہو, دونوں میں جو ہے ہم پیچھے رہ گئے. یہی وجہ ہے کہ دیگر اقوام آگے بڑھی ہیں اور وہ لوگوں کو کامیابیاں مل رہی ہیں کیونکہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے صرف تبصرہ کر رہے ہیں اور چھوڑ دے رہے ہیں بات. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ ہم میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے, اور ہماری آنے والے نسلیں اس طرف توجہ دیں گے کہ کس طرح ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر ریگستان میں نکل جاتا ہے, اور نکل جانے کے بعد وہ تھک جاتا ہے, نیچے اترتا ہے اور پانی کا مشکیزہ بھی ساتھ ہے. اس کے بعد اس کو ایک ببول کے کانٹے کے سائے میں اس کو آرام کرنے کا موقع ملا. وہ سو گیا تو بدو عرب جو ہے اس کو یہ خیال بھی نہیں ہوا کہ اونٹ کی رسی کو باندھ لوں کہ اونٹ کہیں فرار نہ ہو جائے. ہوا ایسے ہی کہ وہ اونٹ جو ہے چرتے چراتے دور نکل گیا. نکل جانے کے بعد اب جب اس کی نیند سے بیدار ہوا تو بدو کہنے لگا کہ پریشان ہوا کیونکہ کھانا پینا کپڑے سب جو ہے وہ اونٹ کے پر سوار ہے. اب تلاش کرتے 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 تھک گیا. آخر کار اس کو یہ خیال ہوا کہ اب میری موت یقینی ہے, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ کچھ ہے. تو اور وہ اسی سوچ میں پھر محو خرام ہو جاتا ہے, اور کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی نیند سے بیدار ہوتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ سامنے وہ اس کا گمشدہ اونٹ سامنے کھڑا ہوا. تو کتنا جو ہے اس کو تمنا, اس کی محبت آئی ہوگی. یعنی جو پریشان حال تھا وہ اتنا پریشان ہو گیا ہوگا, پریشان تھا. تو یہی بات تھی کہ ان کی زندگیوں کے اندر ایمان تھا. ایمان کے ساتھ جب تک ایمان ہمارا سلامت ہے, سب کچھ ہمارا نہیں ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ہے, اور انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے ہم لوگوں کا خاتمہ بالخیر ہو. میں اس موقع پر سید امتیاز الدین مرحوم کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم. ربنا اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب القبر و عذاب الآخرہ. اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ. ربنا اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وادخلہ فی الجنہ. اے اللہ امتیاز بھائی کے جو کچھ چھوٹے موٹے کوئی جو گناہ ہوں اللہ ان کو معاف فرما, اور ان کی خبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. اے اللہ ان کے نسل میں ان کے جو بچے ہیں اے اللہ ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ امتیاز بھائی کی جو منکسر المزاجی ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اخبار اکیڈمی کے لیے اور ہمارے اس ادارے کے اجتماع کے لیے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ہو اسی طرح پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.